ویلکم بیک ناظرین. ایک تو یہ بتائیے جو انہوں نے فرمایا آغا صاحب نے پولیس کے حوالے سے جو تھا کہ سیکیورٹی آپ لوگ خود تو نہیں، جب سچویشن بری ہوتی ہے تو پروونس کی طرف دیکھتے ہیں. آپ بتائیے، اب فرمائیے. میرا نام خادم حسین میرانی، میں خیرپور میرٹھ سے آیا ہوں، تعلقہ کنگری. جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈی پی او جو انہوں نے اپائنٹ کیے ہیں وہ سارے ان کے اشاروں پہ ڈسٹرکٹ ناظم اس میں آتے نہیں. اور اس جو میں درانی صاحب کی ایک اور چیز ہے جو ناظم کے نہیں آتے اشارے پہ؟ نہیں، یعنی کہ بات یہ ہے کہ ناظم صاحب اس کو بلاتے ہیں تو بلانے پہ نہیں آتے. 2 سال سے جو پریکٹس چلی ہے اب جو صورتحال خیرپور تو ڈی پی او آپ کی بات نہیں سنتے. اور یہ ہے خیرپور کی صورتحال پورے سندھ میں، سی ایم بھی وہاں کا ہے، پورے سندھ میں جو خراب ہے صورتحال وہ خیرپور میرٹھ سندھ کی ہے. میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے، آپ اٹھائیں گے اس پوزیشن کو. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ کہ درانی صاحب نے کہا کہ ناظم ایس آر کیوں نہیں لکھی. میں کہتا ہوں کہ پوری ڈسٹرکٹ اس کو الیکٹ کرتی ہے، اور جو ایم پی جو ہمارا منسٹر بنتا ہے جس طرح درانی صاحب ہیں تو ایک حلقے سے آ کر پورے سندھ پہ یعنی کہ منسٹری کرتا ہے. تو ہمارا جو ڈسٹرکٹ ناظم ہے وہ تو یعنی کہ وہ پورے اس کو ڈسٹرکٹ اس کو ووٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ سائن نے کہا کہ آپ سندھ میں چل کے دیکھیں. میں اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں جو لارکانہ سے ملتا ہے، یعنی لاسٹ میرا گاؤں ہے. تو وہاں پہ ہم نے جو کام کیے ہیں 17 گاؤں میں بجلی پہنچائی ہے. وہاں پہ یعنی 30 کلومیٹر پہ کوئی ویٹنری ہاسپٹل نہیں تھی، وہ پہنچائی. ایمبولینس سروس دی ہے، کمپیوٹر سینٹر دیا. سائیں کو منسٹر ہے ہمارا، آ کر دیکھیں کہ تاکہ کنگری سے میرا تعلق دیکھیں تو ہم نے کیا کیا کام کیا، مثالی کام کر کے دکھایا ہے. نہیں، انہوں نے کبھی مجھے انوائٹ نہیں کیا. اور میں کہتا ہوں کہ ہم ناظموں نے کام کیا. اگر نظام چلا جاتا ہے، اللہ نہ کرے یہ نظام چلا گیا، تو میں ایک ہمارا ناظم کا یہ سوال ہے کہ اگر یہ نظام چلا جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے کے دور تھا کہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، سیاسی لوگ یا وڈیرے، وہ پڑھنے کسی کو نہیں دیتے تھے کہ وہ پڑھ جائیں گے، وہ یعنی کہ اسکول نہیں کھولتے تھے. اسی طرح یہ ہمیں آگے بڑھ نہیں دیتے جو پولیٹیکل لوگ ہیں کہ لیڈر بن جائیں گے. یہ لیڈر بن جائیں گے تو ہم کیسے ان کو آگے کیسے جان چھڑائیں گے؟ ناظم سے خواہش ہیں یہ سارے پارٹی والے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو پولیس ہے وہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں، اس لیے ان کی بات سنتی نہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ وڈیرے جو وہاں کے ہوتے تھے، اپنے وہاں کے لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے. اور اسی طرح ہم نے تو اسکولز کھولے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے. میں ایجوکیشن منسٹر بھی رہا ہوں. پولیٹیکل اسکول میں ایجوکیشن منسٹر بھی رہا ہوں. اب مجھے ان کو جواب دے دیں پھر سب کو میں جواب دیتا ہوں. میں ایجوکیشن منسٹر بھی رہا ہوں. میں نے خود جا کے وہاں اسکولز کھولے اور ان اسکولز پہ یہ خود قبضے بھی کرواتے ہیں. ان پہ اوتاقیں کھولی جاتی ہیں، وہاں کوئی اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے ہیں. وہاں پہ لوگ جا کے اپنے اناج منڈیاں بنا دیتے ہیں یا اوتاق بنا دیتے ہیں. ایجوکیشن وہاں بالکل نہیں ہے. انٹیریئر میں جائیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی ناظمین کو کوئی پرابلم ہے تو انہوں نے آج تک کبھی ہمیں اپروچ نہیں کیا. اب وہ اپنی پرفارمنس بتائیں کہ آپ 4 سال سے ناظم ہیں یا آپ 8 سال سے ناظم ہیں، آپ کو کتنے فنڈز ملے اور آپ نے اس عرصے میں کیا کیا ہے. میرا خیال ہے آپ جائیے، جا کے دیکھیں گے جائیے. لیکن دوسری بات جو یہ اصل سوال اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ناظمین جو ہیں، جو وہ سسٹم ایک نرسری ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی، آپ اس نرسری کو بند کر دیں. ہم کیسے بند کریں گے اس نرسری کو؟ ہم تو چلا رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں جی 90 ڈیز میں الیکشن کریں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے پولیس کی بات کرتے ہیں تو اس زمانے میں جس طرح ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے، جس طرح ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جاتا تھا، اور وہ آفیسرز جو ایس ایچ او کو آپ ڈی ایس پی بنا دیں، ڈی ایس پی کو آپ ایس پی بنا دیں، اینڈ دے ول ڈو آل دا ڈرٹی جاب. وہ ہمارے آفیسرز نہیں کریں گے ڈرٹی جاب. اب وہ وہی کریں گے جو صحیح بات ہے. اگر آپ صحیح بات بتائیں گے، اگر کوئی آفیسر آپ کی وہ بات نہیں مانتا ہے، آپ ہمیں بتائیں. ویل میک شیور ویل چینج دا آفیسر. آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس آفیسرز ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں، جو ان کے پولیس اپوائنٹڈ آفیسرز ہیں. اگر وہ غلط بات نہیں مانیں گے تو پھر وہ صحیح بات ہے. ٹھٹھہ ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتی ہوں میں. سراج درانی صاحب کا جب سے انہوں نے علف اٹھایا تھا تب سے یہ اس نظام کے خلاف تھے. کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، اس کو ختم کیا جائے گا. آپ وہاں کیا ٹھٹھہ سے ہوں میڈم، میں وہاں کی رہنے والی ہوں. ابھی وہاں کاؤنسل میں ہیں؟ جی 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 جی. اب ٹھٹھہ میں یہ صورتحال ہے کہ تازہ ان کے منسٹر صاحب جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہاں کی سول ہاسپٹل ہے، وہاں پہ کوئی بھی ایسی سہولتیں مہیا نہیں ہے کہ وہاں پہ فوری طور پہ ان کی دی جائے. کیوں اب تو ان کا دور ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. سراج درانی صاحب کے پیپلز پارٹی کا دور ہے، اس کے باوجود بھی. لیکن آپ کے ناظم کہاں ہیں وہاں کے؟ وہ نہیں کر رہے. ناظم کا میڈم، ناظم کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے تو کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے تھوڑی کریں گے. دوسری چیز میں کہہ رہی ہوں، میڈم اس ناظمی نظام کے فیور میں بات کر رہی ہوں
کیونکہ نازمی نظام آیا تو اس کے بعد وڈیروں کی اوتاقیں جو اسکولیں بنی ہوئی تھی وہ اوتاقیں ختم ہوئی ہیں. کیا بند ہوئی؟ جو وڈیروں جو اسکولز تھے، پرائمری اسکول تھے گرلز اور بوائز، گوٹھوں میں جو دور دور کی باراڑی ہے وہاں پہ تھے، وہاں پہ جو اسکول بند ہوئے تھے وڈیروں نے اپنی اوتاقیں بنا لی تھی. اس نازمی نظام کے بعد آنے کے بعد ہر یوسی کا ناظم جو ہے اس نے وہ اسکول کھلوائے ہیں. وہ کیا حکومتی اسکول تھے جس میں؟ گورنمنٹ کے اسکول تھے میڈم، باقاعدہ ان کو دروازے لگے گئے تھے اور ان کو اوتاقیں بنائی گئی تھی، ان اوتاقوں میں بیج رکھے گئے تھے، خود ہم لوگوں نے وزٹ کی. اب وہ کہہ رہی ہیں نظام آنے سے پہلے، نظام آنے سے میں ان کی پہلے، بات نظام سمجھ آنے کے گیا. بعد یہ چیزیں کھلی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ریگولر نظام ہوئے کے ہیں. خلاف ہوں، اور میں جس دن سے میں نے اوتھ لیا ہے میں اس نظام چلیے کے وہ خلاف. تو ایک ان کی اوپینین ہے، اسپیسیفکس پہ چلے ہاں. جاتے سر یہ ہوا ہے میڈم، یہ ہوا ہے انہوں نے آتے ہی بولا تھا میں آپ کو کہ بتانا ہم جو یہ چیزیں اکتوبر میں ختم کر دیں گے، لیکن نہیں کر سکے. نیگیٹو دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن نا آغا صاحب نہیں کر سکے ختم، میں کوشش کیسے کی. ختم ہو کر رہے ہیں نا سکتا ہوں؟ میڈم، ہو رہا ہے، آج نہیں تو کل ہو رہا ہے. آپ نے شاید لا نہیں پڑھا ہے. میں کسی چیز کو ختم نہیں کر سکتا، کانسٹیٹیوشن ختم کرتی ہے ہر چیز کو، اور جو ریکوائرمنٹ اس آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہے. جی آپ سول ہاسپٹل کی بات کرتی ہیں، ان کو شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ میں سسٹم کے خلاف ہوں. میں کسی سسٹم کے خلاف نہیں ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں پبلک میں جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے بھائی نے کسی نے کہا کہ ہم ایک کانسٹیٹوئنسی سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور ہم پوری سندھ پہ رول کرتے ہیں، تو شاید ان کو سندھ گورنمنٹ کا رولز اینڈ اس کا پتہ نہیں ہے. جو منسٹر ہوتا ہے وہ پورے صوبے کا ہوتا ہے، وہ پورے صوبے میں جا کے وہ مانیٹر کرتا ہے، اور میں مانیٹر کرتا ہوں. آپ ان ناظمین سے یہ پوچھیں کہ کتنے مٹرنٹی ہومز انہوں نے بنائے اپنے ایریا میں. ابھی جواب دیں گے جی ناظمین، لیکن ان کا جو سوال تھا، نہیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب ناظمین آئے اس کے بعد جو ان کے کہنے کے مطابق جو وڈیرے تھے جنہوں نے جو حکومت، وہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسکول جو ہیں وہاں پہ ہم نے اتنے کھولے تھے. میں نے اپنے زمانے میں جب میں ایجوکیشن منسٹر تھا میں نے بہت اسکول کھولے تھے. وہاں پہ لوگوں نے قبضے کر کے وہاں پہ اناج منڈیاں بنائی تھی، وہاں پہ اوتاقیں بنائی تھی. میں نے خود جا کے کوئی 2-3 ہزار اسکول تو کھولائے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ناظمین جو ہیں وہ ایک سسٹم افیکٹو ہے کہ وہ پھر اسکولز کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا کر سکتے ہیں ایک لوکل لیول پہ. وہ امپریشن یہ دے رہی ہے کہ شاید یہ ساری کوششیں میری ہیں. مجاہد بلوچ، ناظم UC8 بلدیہ ٹاؤن کراچی اینڈ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کراچی. 20 گریڈ کا افسر DCO بن کے جب ایک عوامی نمائندے کے ہاتھ کے نیچے آیا تو آپ اس کی مثال صرف یہ دیکھ لیں کہ کراچی کیا سے کیا ہو گیا. کراچی جو ہے سکسیسفل رہا، اور یہ اگر اس سسٹم کی آپ نے اگر سکسیس دیکھنی ہے، اس کامیابی دیکھنی ہے جو کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئے، آج اس کو ورلڈ ریکگنائز کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں آغا صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آغا صاحب بات یہ ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی ہمارے انڈیا میں، ہندوستان میں، تو انہوں نے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، کنٹرول ڈیموکریسی لانے کے لیے ایک ڈپٹی کمشنر، تحصیلدار اور کمشنری سسٹم کو نافذ کیا. تو لیکن اتنے عرصے گزرنے کے باوجود آفٹر دا کریشن آف پاکستان ہم نے اسی سسٹم کو کنٹینیو کیا. ایک اچھا سسٹم جو پبلک کے نمائندے کو، چاہے وہ عامر نے دیا، لیکن ایک اچھا سسٹم جو دیا جس میں پبلک کے نمائندوں کو پارٹیسپیشن دیا. پہلی دفعہ کہا جاتا ہے آئین میں کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے لیے اور اس کا سر چشمہ طاقت کا عوام ہے. پہلی دفعہ عوام کو طاقت ملی. تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کے حقوق کو، عوام کی طاقت کو چھین کے دوبارہ کیوں ہمیں ان بیوروکریٹ لوگوں کے سامنے جواب دہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہ وہ اپنے دفاتر میں ملتے تھے، نہ وہ اپنے آفیسز میں ملتے تھے، نہ ہی ان کا عوام سے کوئی سروکار تھا. ہم گراس روٹ لیول پہ بیٹھے ہیں یونین کونسل میں. لوگ ہمارے پاس آ کے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ چلے جائیں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے اٹیسٹیشن کرانے؟ ہم کس کے پاس جائیں گے سیوریج کی نالی صاف کرانے؟ ہم کس کے پاس جائیں گے پانی کو صاف کرانے؟ میرا سوال یہ ہے. بیٹھیے گا ناظرین، اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں، کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس کا جواب ہم لیتے ہیں پینلسٹ سے.